ਇਹਨਾਂ ਕਾਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਂ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان دو صحابیوں کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب فرمایا۔ اب دوسری بات، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک آپس میں جھگڑا ہوا، تو اس جھگڑے کو لے کر یہ حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں آئے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مولا علی سرکار۔ اے بخاری شریف جلد دوسری تے صفحہ نمبر 575 ہے عبارت پئی۔ اب اس جھگڑے میں حضرت عباس، حضرت مولا علی سرکار اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاستبا علی و عباس، انہوں نے آپس میں سب فرمایا ہے۔ حضرت مولا علی سرکار نے حضرت عباس کو اور حضرت عباس نے حضرت مولا علی کو سب فرمایا۔ اب اللہ کے رسول اگر لفظ سب سے مراد گالی ہی لیں تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو گالیاں دیں؟ اور اگر لفظ سب سے مراد گالی ہی لیں تو کیا مولا علی سرکار نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیں؟ اور حضرت عباس نے مولا علی سرکار کو گالیاں دیں؟ یہ جو ایک وہ ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے دعا سے نوازا علم سے، دوسرے جو ہیں ان کو اپنی زبان کے الفاظ سے ارشاد فرما کے علم کا دروازہ فرمایا، اور جو 6 سال کی عمر سے بارگاہ مصطفیٰ میں ہیں مولا علی سرکار، وہ گالیاں دیں گے کیا؟ اور وہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ تو لفظ سب کا معنی کیا ہے؟ لفظ سب کے جو معنی ہیں، لفظ سب کا معنی ہوتا ہے، ایک لفظ سب کا معنی شتم ہے، یعنی ایک معنی لفظ سب کا ہے گالی، ایک معنی ہے گالی، دوسرا معنی ہے لفظ سب کا موٹا کپڑا، تیسرا معنی ہے لفظ سب کا ایک کمبل سا موٹا۔ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی لفظ سب کا جو ہے وہ معنی ہے سخت کلامی۔ کیا معنی ہے؟ ہاں جی، یہ چند جو ہے نا معنی، اس میں ویسے تو معنی بہت سارے ہیں۔ یہ لسان العرب، یہ 18 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اس کی 7ویں جلد ہے، جس سے یہ بات ہم لفظ سب سمجھ رہے ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب نے گالی نہیں دی بلکہ سخت ارشاد فرمایا، کوئی سخت کلام ارشاد فرمایا۔ مولا علی سرکار نے حضرت عباس کو، حضرت عباس نے مولا علی سرکار کو گالی نہیں دی، سخت کلام ارشاد فرمایا، سخت کلام ارشاد فرمایا۔ اب یہ بات دیکھنی ہے کہ وہ یعنی کہ حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے جو کہا، حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے حکم فرمایا، اس طرح کسی نے کہا ہے کہ آپ نے وہ آپ کے حکم سے آپ کی خلافت میں کیا جاتا تھا کہ حضرت مولا علی سرکار کو معاذ اللہ گالی دی جاتی تھی، تو وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ کی خلافت میں یعنی مولا علی سرکار کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں گالیاں دی جاتی تھیں؟ تو وہ ایک جو ہے ان میں سے وہ ہے یحییٰ، لوط بن یحییٰ، اور دوسرا جو ہے وہ ہے ہاشم بن محمد، ہاشم بن
یہ دو ہیں جن سے یہ بات لے کر کسی نے لکھی ہے، علامہ طبری نے جو ہے تاریخ طبری میں اس سے لے کر آگے جنہوں نے لکھی ہے وہ بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں صرف، اور انہوں نے وہاں جو لکھی ہے یا اور کسی جگہ موجود ہے، تو اب وہ پہلا جو لوط بن یحییٰ ہے یہ میزان الاعتدال ہے اور یہ اس کا تذکرہ ہے کہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف کہتے ہیں کہ یہ سیکا نہیں ہے، اور تارکہ ابو حاتم وغیرہ، ابو حاتم وغیرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ وقال الدارقطنی ضعیف، امام دارقطنی فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے، اور ابن معین نے کہا کہ یہ نہیں ہے سیکا، اور اسی طرح مرہ نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ بندہ خبری تھا، خبریں پھیلانے والا تھا اور کچھ نہیں، خبریں پھیلانے والا تھا اور کچھ نہیں۔ ایک بندہ جو خبریں پھیلانے والا وہ حضور کے صحابی کے بارے میں کہے کہ حضور کے صحابی نے اس طرح کیا ہے، اب حضور کے امتی جو ہیں وہ حضور کے صحابی کی شان نہ دیکھیں اور ایک جھوٹے بندے کی بات مان کے معاذ اللہ حضور کے صحابی کو برا کہیں۔ اور پھر بڑی مزے کی بات ہے، یہ جو ہے جو بندہ کہنے والا دوسرا ہاشم بن محمد، یہ اصل بات جو کرنے والا ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ہاشم بن محمد ہے جو یہ متروک ہے، یہ اور جہاں لکھا ہے کہ ہاشم بن محمد قال ابن عساکر رافضی لیس بسیقہ، ابن عساکر نے کہا یہ رافضی تھا، سیکا نہیں ہے، سیکا۔ اچھا، جو بندہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ آپ کے حکم سے مولا علی سرکار کو گالیاں دی جاتی تھیں، اس کا اپنا وصال جو ہے وہ 200 ہجری کے بعد ہے، اس کی ولادت جو ہے وہ 170 ہجری میں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال کب ہے؟ آپ کا وصال تو 60 ہجری سے پہلے ہے، تو 60 ہجری تو پہلے جدہ وصال ہے، 170 ہجری جمن والا بندہ آتا ہے انہیں ایک کم کیتا ہے، 110 سال بعد جو پیدا ہو رہا ہے وہ اپنے سے 110 سال جو اپنے پیدا ہونے سے بھی 110 سال پہلے والے بندے پر بہتان لگا رہا ہے، تو وہ سچا ہے؟ بول دینے اس طرح ظلم ہوتا ہے، اور پھر جو ہیں وہ بندے بغیر تحقیق کے باتیں کرتے ہیں، اور حضور کے صحابہ کی شان میں ایسے ایسے کلمے ادا کرتے ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ہیں وہ لفظ۔ اور پھر یہ آپ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب آپ کے اگر حکم سے مکہ یا مدینہ میں اس طرح ہو تو حضور کے جو صحابہ وہاں موجود ہیں، جس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ کا وصال جو ہے وہ یعنی یہ 90 ہجری سے بعد ہے، بعد نے لکھے 91، بعد نے 96۔ اب یہ حضور کے جو صحابہ تھے کیا معاذ اللہ یہ مولا علی سرکار کی گستاخیاں سنتے رہتے تھے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ اور پھر کیا یہ کسی بھی مسلک میں یہ جائز ہے کہ منبر پہ بیٹھ کے وہ ایسی عظیم ہستی کو گالیاں دی جائیں؟ یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل، یہ بالکل نیری جھوٹی بات ہے۔ اور پھر یہ آپ یاد رکھیں کہ جو مولا علی سرکار کو منبروں پہ گالیاں دلائے، حضرت امام حسن امام حسین اسے اپنا امام بنا لے، ہو سکتا ہے؟ بولو یار، کہ جسے جو مولا علی سرکار کو گالیاں دلوائے وہ بھی برسر منبر اسے حضرت امام حسن امام حسین اس کی بیعت کر کے اسے اپنا امام بنا لے۔ ایسے میں دلائل پیش کر ساں کہ حضرت امام حسن سے
کسی نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، تو آپ نے فرمایا ہم نے اس کی بیعت کر لی، ہم اب بیعت نہیں توڑیں گے۔ کسی نے حضرت امام حسین سے کہا کہ وہ جی امیر معاویہ، تو آپ نے فرمایا ہمارا امام ہے امام حسن۔ مراد کیا ہے کہ جب حسن نے اسے امام بنا لیا ہے، امام حسین فرماتے ہیں میں نے بھی اسے امام بنا لیا۔ کیا فضیلت ہے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تو یہ حال ہے آپ کا کہ جو مولا علی سرکار کی فضیلت سناتا آپ اسے انعام عطا فرماتے۔ تو جو مولا علی سرکار کی فضیلت سنانے پر انعام عطا فرما رہے ہیں، وہ بندہ کیا حکم کرے گا کہ برسر ممبر مولا علی سرکار کو گالیاں دو؟ معاذ اللہ، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور آج ممبروں پہ بیٹھ کے معاذ اللہ گالیاں دی جا رہی ہیں حضور کے اس صحابی کو۔ آج بڑے اپنے آپ کو سید کہلانے والے وہ اپنے مریدوں کو سکھا رہے ہیں کہ یہ بندہ ظالم تھا۔ اور ظالماں جسے امام حسن امام حسین اپنا امام مان رہے ہیں، ان کی بیعت کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ تو پھر بتا، جسے امام حسن امام حسین امام بنا لیں، جسے امام حسن امام حسین حق پہ مان لیں، اور تو اسے ظالم بتائے گا، تو بتا تو ظالم ان کو بتائے گا تو ان کو بھی کہہ رہا ہے جو ان کو امام مانتا ہے، امام حسن امام حسین، ان دو ہستیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی تو ظالم مان رہا ہے، چونکہ ظالم کا حمایتی کون ہوتا؟ تو اگر امام حسن امام حسین جسے حق پہ مانتے ہیں وہ ظالم ہو تو معاذ اللہ یہ بھی ظالم ہوئے۔ کس طرف جا رہا ہے تو غور تو کر ذرا۔ اگر انہوں نے مان لیا امام تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو بھی مان لے کہ وہ فضیلت والے ہیں جن کو فضیلت دی ہے حضرت امام حسن امام حسین نے۔ اور یاد رکھنا، امام حسن امام حسین، اگر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلافت پر، یزید کی حکومت پر آتے ہی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی خلاف بغاوت، اس کے جس کو کہتے ہیں لوگ، اس کے خلاف آپ جو ہیں وہ یعنی کہ کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، حقیقت میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، حقیقت تو یہ تھی، بغاوت تو وہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ جو آپ کی شان کے خلاف ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ کا حق کے لیے کھڑا ہونا، یزید کا باطل پہ ہونا، یہ آپ کا کھڑا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ حق پر تھے، یہ باطل پر تھا، تبھی اللہ کے محبوب کے نواسے کو کھڑا ہونا پڑا۔ جی آنکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق تے کوئی نہ تے حضرت امام حسن امام حسین چپ رہے نے تے امیر یزید دے واسطے، یزید دا موقع ہے تے کھڑے ہو گئے نے، تے پھر کیا آکسو؟ پھر انہیں انصاف کیتا ہے، پھر انہوں نے انصاف کیا ہے؟ نہ جی نہ۔ تو اس لیے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اس بات کو آپ سمجھیں۔ ہم نے لفظ سب کا معنی بھی سمجھا ہے، اور پھر یہ بات پہلا جو کرنے والے ہیں ان دونوں کی کیا حیثیت ہے یہ بھی سمجھا ہے، اور یہ بھی سمجھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس پر دلائل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کروں گا ان دو باتوں پر، کہ حضرت امیر معاویہ انعام دیا کرتے تھے جو بندہ مولا علی سرکار کی فضیلت سناتا، اور حضرت امام حسن امام حسین نے بیعت کرنے کے بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے بعد کوئی بندہ بات چھیڑتا تو وہ کیا الفاظ ارشاد فرماتے تھے۔ اور یہ بڑا ضروری ہے، تھوڑے سامنے حضور دے کسے صحابی دے بارے گل چھڑے کہ حضور دے فلاں صحابی نے معاذ اللہ اس طرح کیتا ہے، کوئی ایسے لفظ ادا کرے، اگر اس میں چپ نہیں کرا سکتے خدا دے بندے ہو تو اس محفل چوتا اٹھ بن ہے۔ آج تو کچھ دن پہلے ایک جگہ تے اتھے ہی قریب ایک محفل ایک گھر دے وچ ہوئی، اتھے جناب حضور دے 3 صحابی حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں تیناں نوں برسریام گالاں کڈیاں گئیاں تے سارے وچے کئی جڑے چاول کھاون گئے بیٹھے ہیں اوہی وچے نال ناراں دے جواب دیندے نے۔ تے اس دن تھانوں صبح درس وچ دسا ہے کہ جے معاذ اللہ انہاں نوں ظالم آکھو تو پھر نہ تو تہاڈے کول قرآن ہے، جے قرآن جمع کرن والے ایو ہی ہیں، تے ظالم جڑا ہے او انصاف نال جمع کر سی۔ تے جس واسطے اللہ دے حبیب فرما رہے ہیں جس قوم وچ ابو بکر ہوئے اس قوم دی امامت کوئی اور نہ کرے ہے، تے جدے واسطے اللہ دے حبیب فرما رہے ہیں کہ انبیاء تے رسولاں تو بعد کسے کوئی ابو بکر تے عمر تو ود کے فضیلت نہیں رکھد، جس واسطے اللہ دے رسول فرما دے اے میرے 2 وزیر نے جنہاں دی ایڈیاں فضیلتاں نے،
جس عمر پاک واسطے حضرت مولا علی سرکار فرماندے نے میں عمر تو اپنے بعد ایسا بندہ ہی نہیں چھوڑا جس جائے عمل کرن دی علی خرچ کر. تو کیسے یار پھر سارے کئی ایسے دیکھو کہ چاولاں دے پیچھے اتھے وہ نعرے دے جواب نہیں دینے, باہر آ کے آدھے بھئی کچھ بندہ یہ بھی پوچھ لیا بھئی یار یہ کہن دے بارے گل ہو رہی جڑا وہ اس طرح دے لفظ پہ استعمال کر دیں. اوہ رب دے بندے ہو جو ہیں خود ظالم. اور یہ گل یاد رکھیو پوری شروع تو گھن کے ہن تک حضور دے اعلان نبوت فرمانے ہن تک پوری تاریخ پڑھ سو نا تے تھانوں پتہ چلنا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی جڑا ابتدا کرن والا ہے رافضیاں دی تے ہن تک سب تو ود کے کوئی گستاخ حضور دی اہل بیت دا تے اوہی نے جنہاں دا وڈا نعرہ ہے کہ اساں اہل بیت دے محب. اور تفسیر کمی دی تفسیر دتی ہے کہ انہاں لکھیا مولا علی سرکار معاذ اللہ مچھر دی مثل تفسیر دے وچ. کیا اپنے آپ محب آکھنا تے پھر مولا علی سرکار دا تے آپ مچھر آکھنا اے محبت ہے؟ بول دے نے اساں کہ آکھدے ہیں آپ کیا ہیں؟ شیر خدا. این جڑے آدھے اساں محباں تے آدھے آپ شیر خدا ہیں, دوسرے جڑے آدھے اساں محباں تے آدھے آپ مچھر ہیں. محب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ سانو اپنے محبوب دا صدقہ دین پاک دی سمجھ عطا فرمائے. بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے وی کہنا بھارا ہو نال شفاعتی سرور عالم اتے چھٹ سی عالم سارا ہو حد و بے حدی درود نبی تے جیندہ ایڈ بسارا ہو میں قربانی نہ تو باہو باہو میں قربان نہ تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو